اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، یقیناً یہ پنڈامک میں مجلس کا انعقاد ایک مشکل چیز ہے، اور آپ مومنین ظاہر دور سے تشریف لائے ہیں اور میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یعنی عزادار نے امام حسین اتنے صاحبان فہم ہیں کہ وہ اس سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ انہیں کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ فرش ہے جہاں سے لوگوں نے پوری تہذیب لی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہیں سے بیٹھنے کے آداب سیکھے گئے ہیں، یہیں سے گفتگو کے آداب سیکھے گئے ہیں، یہیں سے میل جول کے آداب سیکھے گئے ہیں، یہیں سے انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رکھنی ہے، کیا کلمات کس موقع پہ کہنے ہیں، کہاں پہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا ہے، کہاں جو ہے وہ خاموش رہنا ہے، اور کہاں پہ کھانا کس طرح کھانا ہے، کس طرح دسترخوان لگیں گے. یعنی یہ پوری ایک تہذیب ہے جس کو ہم نے اس عزا سے حاصل کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایسی قوم جو اتنی تنظیم کی حامل ہو، اتنی آرگنائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتی ہو، اور اس کے بچپن ہی اس چیزوں کو آرگنائز کرتے خود گزرا اور اس کا حصہ بن کے انہوں نے گزارا، تو ہم ان سے ہر طرح سے توقع رکھتے ہیں کہ اس خطرناک وبا میں جو ضروری احتیاطیں ہیں وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں کرے گا. بے شک بے شک. مجالس سے زیادہ بہتر تو یعنی مومنین سے بہتر اس کو رسپونڈ کرنے والی کوئی کمیونٹی دوسری ہے ہی نہیں. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے گا. بلند آواز سے درود پڑھی. میں گفتگو اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو سورہ جس آیت کا انتخاب کیا ہے، جس ورڈز کو میں نے چوز کیا ہے، میں گریجولی تھوڑا انگلش کے قریب ہوتا چلا جاؤں گا. And I'll be using more terminologies in English, considering that we have youth here. اور مضمون بھی جو منتخب میں نے کیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو ذرا زیادہ یوتھ کے لیے appropriate ہے. So I hope کہ you all will be fine with the content that I'll be delivering. جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آیت سورہ آل عمران کی ہے. سو جو سورہ ہے وہ آل عمران ہے. پہلی سورت سورہ الحمد ہے، دوسری سورت سورہ بقرہ ہے، and the third surah is سورہ آل عمران. The sign of the verse is 19. یہ لمبی آیت ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آج کی اور ایک دو مجالس کے، پھر گریجولی I'll expand this ayat انشاءاللہ تعالی. اور اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. بس یہ چھوٹا سا جملہ میں نے اس آیت سے لیا. آیت مختلف الذین، یہ پوری آگے آیت ہے لیکن میں نے ابھی فی الحال دو تین مجالس کے لیے اتنا ہی کنٹینٹ آپ تک پہنچے جس پر گفتگو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک چیز جو میں نے آج صبح کہی ہے، اور یہ ہے کہ the traditional way in which the majalis should be organized وہ یہ ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہو تو آپ غور سے سن لیں. یہ میری ریکویسٹ ہے، اور اگر کوئی کوئسچن ارائز ہو جائے یعنی دماغ میں، so please feel free to ask. آپ سنا یہ پیٹرن رہا ہے رسول اللہ کے دور میں. رسول اللہ کے پاس جب بھی کبھی کوئی آیت کرتی تھی یا کوئی گفتگو وہ کرتے تھے تو صحابہ اور اہل بیت غور سے سنتے تھے، اور ہاؤ کوئسچنز جو تھے وہ الاؤڈ تھے. سو آپ کوئسچنز پوچھ سکتے. ہمارے یہاں تھوڑا میں نے آج بھی اس کی ہمارے تھوڑا الٹ ہو گیا. واٹ ہیپن ان آر مجالس کہ اگر بولنے والا کچھ بول رہا ہے، ابھی اسی نے کوئی آدھا ہی جملہ بولا ہوتا ہے تو ایک دم سے لوگ واہ 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 کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، وہ جو ایک ینگ برین ہے یا یہ جو بچہ ہے، یہ جب دیکھتا ہے کہ اتنی لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو کہنے والے نے اگر کہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے
تو آدھا اس کو یقین وہی ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہوگا، اتنے سارے لوگ جو واہ واہ کر رہے ہیں، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ تو یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے یہ آپ کے بلیفز کو شیپ اپ کرتا ہے، آپ سن دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو یور بلیف سسٹم۔ تو اس مجلس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، جیسے میں نے علمدار میں کی ہے، مختلف جگہوں پہ کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر کہیں کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آئے سو پلیز فیل فری ٹو آسک، اور اس کا طریقہ کار وہ جو پرائمری جماعت میں جو ہاتھ کھڑا کرنا ہے وہ بھی ہے، اٹس ایزی، اور ادروائز آپ اگر فرض کیجئے کہ سمجھتے ہیں کہ جملہ ختم ہو گیا ہے تو صلوات پڑھ کے بریک کر دیں مجلس کو، مجلس کے ٹیمپو کو، اور پھر سوال پوچھ لیں، دیٹ ول بی دی بیسٹ وے۔ تو اس میں ہم عبادت کریں گے، ایک بار بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کہا عند اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ لیکن مجھے پوچھنا ہے کہ ہم تو فطرتاً آزاد پیدا ہوئے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو میرے اس پہ شیعہ تو نہیں لکھا ہوا تھا، اور شیعہ سنی کی ہم بحث میں نہیں جائیں گے، میرے اس پہ مسلمان تو نہیں لکھا ہوا تھا۔ کوئی بچہ یہاں پیدا ہوا ہو جس کے یہاں سلیب کا نشان بنا ہو، یا کوئی پیدا ہو جس کا ہاتھی بنا ہو، جس کی 12-13 وہ جو ٹرنکس ہوتی ہیں، ایسا بھی کوئی نہیں۔ ہم سب بظاہر ایک انسان، ایک عام معمولی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہارمونیکل فلو ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہمیں گفتگو سمجھ، ہارمونیکل فلو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں کچھ پروگرامنگ آلریڈی ہوئی ہوئی ہے، یو کانٹ چینج دیٹ۔ فار ایگزامپل ایک جو بطخ ہوتی ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں پروگرام کریں کہ تمہیں یوں کر کے جو ہے سوئم کرنا ہے، وہ خود بخود سوئم کر لے گی۔ جو فش ہوگی اس کو یہ کسی نے نہیں سکھانا کہ تم نے پانی کے اندر سونا کیسے ہے، اس کو پتا ہے کہ کیسے سونا۔ میرے گھر میں 2 مرغیاں ہیں، ان مرغیوں کو اول دن سے پتا ہے کہ انہیں سن باتھ کیسے لینا ہے۔ وہ جیسے ہی سن زیادہ ہوتا ہے وہ مٹی میں جا کے وہ مڈ باتھ اور سن باتھ مکس کر کے لے لیتی ہیں خود ہی۔ اچھا اسی طرح جو مرغیاں ہیں وہ جا کر اوپر درخت پہ سو جاتی ہیں، اگر ان کو پریفرنس ان کی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو وہ درخت پہ جا کر سونا پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ گفتگو سمجھ، تو یہ کچھ چیزیں ہماری ہارمونیکل فلو پہ۔ تھوڑا سا آپ اور بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، تھوڑے سے آپ اور بڑے ہوں گے تو پھر آپ کرالنگ کا ایک آ جائے گا۔ میری بچی ہے، اس نے 7 ماہ کے بعد کرالنگ خود بخود کرنی شروع کر دی، نو بڈی ٹاک، کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا ہوگا پھر اس کے بعد ہارمونیکل فلو اور فردر آگے ہوگا تو وہ چلنا شروع کر دے گی۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گی تو وہ کیا ہوگا، وہ اسکول وغیرہ میں جانا، اس کی فیکلٹیز اوپن ہو جائیں گی، کوگنیٹو فیکلٹی اوپن ہو جائے گی، اور ایموشنل فیکلٹیز اوپن ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل کوگنیٹو کا مطلب ہے وہ کیلکولیٹ کرنا شروع ہو جائے گی، چیزوں کے اچھے اپنے نقصان اور فائدے کو جج کرنا شروع کر دیں گی۔ ایموشنز کا مطلب ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز اس کے اندر اسٹیمولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ محبت کرنا سیکھے گی، وہ تھینک یو کہنا، گریٹفل ہونا سیکھے گی، وہ ہوپ فل ہونا سیکھے گی۔ یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں، اور کچھ نیگیٹو ایموشنز ہیں۔ سم ٹائم اس کو کوئی ذرا بڑا بھائی یا چھوٹی بہن یا بڑی بہن اس کو ذرا سی کوئی بری بات کہے گی تو وہ جو ہے وہ ڈس لائکنگ ایٹیٹیوڈ شو کرے گی، ایک نیگیٹو ایموشن ہے۔ ہیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرنے لگے کچھ چیزوں سے۔ تو یہ ایک ہارمونیکل ڈیولپمنٹ ہے، یو ڈونٹ ہیو مچ کنٹرول اوور دیز تھنگس۔ آپ یہ گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر وہ کیا ہوگا اس کے بعد، ایک ہمارا ہارمونیکل فلو ہے پیرنٹس کا، وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ جیسے بڑا ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکول میں جائے، وہ اسکول میں جانا شروع کرے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، ہم اس کی جو ہے وہ ہائی اسکول میں بہت سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں گے، کوشش کریں گے کہ بہت عمدہ طریقے سے۔ پھر اس کے بعد اور بڑا ہوگا، اس کی جاب کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ پھر اور بڑا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یار اس کی شادی کرنی ہے، اس دوران اس کی ہارمونیکل فلوز بھی بتا رہے ہوں گے کہ ہی از بینگ اور شی از بینگ اٹریکٹڈ بائی دا ادر سیکس، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کی شادی ہو جائے گی۔ پھر شادی ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کا ایک، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان بچوں کا پھر یہی ہارمونیکل فلو شروع ہو جائے گا۔ دس از ہاؤ سائیکل کیپس آن موونگ۔ آپ سنو، سائیکل چلتا رہتا ہے ایسے ہی۔ اس میں دیکھیں کوئی خاص آپ کو کسی آئیڈیالوجی کی خاص ضرورت نہیں ہے،
اسی کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو ایک اپنے سیکوینس کی ضرورت ہے، وہ خود بخود ہی. یہ ہے جو فلسفی جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو مادیت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی طرف سے آتی ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا. اچھا یہ ذرا دیکھیں کہ انسان کیا واقعی ایزمپشن بنا کے انہوں نے یہ آرگومنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ہر ایک کے ساتھ ہے موجود ہے جزاک اللہ. تو کیا ہم واقعی کے ساتھ ہیں، یعنی ایک ایزمپشن اگر غلط ہو اس کی بنیاد پہ پورا محل بنا لیا جائے، اور آپ سب سے اوپر والی منزل کو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے سب کچھ، اگر ایزمپشن ہی غلط ہوگی تو یہ پورا محل جو ہے یہ غلط محل بنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میری گفتگو سمجھ؟ تو ہمیں ایزمپشن کو دیکھنا ہے کہ انسان کیا فطرتاً آزاد واقعی پیدا ہوا ہے کہ نہیں. اچھا سب سے جو لوئسٹ کیٹیگری ہے کریشن میں، اس پہ تو سب کا جو میٹر کی بات، یعنی مادہ پرست لوگ ہیں وہ بھی، جو اسپرچویلٹی پہ یقین رکھتے ہیں وہ بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پتھر ہیں، سٹونز ہیں، جمادات ہیں، یہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری آف کریشن ہے، سب سے لوئسٹ کیٹیگری. اچھا کیا یہ آزاد پیدا ہوا؟ سب سے پہلی جو ریسٹرکشن اس پہ ہے، ان کو دو ریسٹرکشنز کا سامنا ہے. نمبر ایک کہ ان کو اپنی میس چاہیے سروائیول کے لیے. اگر ان کی اپنی میس ہی ان کے پاس سے چلی جائے تو یہ کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنی میس مینٹین کرنی ہے. کاربن، آپ نے پروٹون لائف یا کاربن لائف کا کانسیپٹ، جیسے جیسے ان کی لائف ہاف لائف کی طرف بڑھتی ہے یہ اپنا وجود کھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ سائنٹیفک بات ہے، آپ میری بات سمجھ. آہستہ آہستہ بہت سارے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ انرجی کا حصہ بن جاتے ہیں. کیسے؟ ملینز آف ایئرز کی ہاف لائف، ہاف لائف سے پھر اس کی ہاف لائف، پھر ہاف لائف، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ اینیمل کا سٹیٹس پلانٹ سے بہتر ہے. آپ میری بات سمجھ؟ پلانٹس کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو دو ریسٹرکشنز، پہلی اپنی سٹونز والی چاہیے، جمادات والی چاہیے، پلس ان کا اپنا سیٹ آف ریسٹرکشن. جیسے ہی آپ اینیمل ہوئے آپ کو پلانٹس والی بھی ریسٹرکشن ساری چاہیے، آپ کو سٹونز والی بھی ساری ریسٹرکشنز چاہیے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ ایک اور نمبر آف پیلٹس ایسے ہیں، نمبر آف ریسٹرکشنز ہیں پیلٹ میں جو آپ کے پاس آ گئی. اب آپ کی پیلٹ میں اور زیادہ ریسٹرکشنز بڑھیں. فار ایگزامپل اب آپ کا ریپروڈکشن بھی ہے. آپ یہ بات سمجھ؟ You cannot stop yourself. یہ ریسٹرکشن ہے نا کہ آپ اپنی فیمیل سے دور رہیں گے، یہ ریسٹرکشن ہے. اگر رہیں گے تو مشکل ہے. آپ کو آپ کو رسول میں جا کے اس سے ریپروڈکشن کے لیے جانا ہے، ملنا ہے. ایک بات. اچھا بھوک لگی تو ریسٹرکشن ہے کہ بھائی کھانا کھانا یہ میں آزاد نہیں کہ میں کھانے کو چھوڑ دوں. یہ گفتگو سمجھ؟ آپ یہ بات سمجھ؟ تو جانوروں کا پھر ایموشنز کیا ہے؟ فیئر آئے گا تو فیئر ان کو ایکشن ٹینڈنسی ڈیولپ کرے گا، وہ بھاگیں گے. ایک سانپ وہ اگر فرض کریں کہ آپ ڈرانے کی کوشش کریں، کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. بڑا جانور دیکھتے ہیں چھوٹا جانور بھاگ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ریسٹرکشن ہے. یہ آپ یہ بات سمجھ؟ اسی طرح آپ ایک لسٹ آف ریسٹرکشنز ہیں جو جانوروں پہ دیکھتے ہیں. جیسے جیسے کمال بڑھ رہا ہے ریسٹرکشنز بڑھتی جا رہی ہیں. ہم تو یہ زیوم کر رہے تھے کہ بھائی آپ زیادہ ہوں گے تو آزادیاں اور کم ہوں گی. اب جب آپ کا انسان بنے آپ تو آپ کو ساری جانوروں والی بھی کریکٹرسٹکس ملی، وہ بھی ریسٹرکشنز آپ کے اوپر ہیں. آپ کو ریپروڈکشن کرنی ہے، آپ کو کھانا ہے، اگر فیئر ہوگا تو آپ میں آپ کو بھاگنا ہے، محبت ہے تو اٹریکٹ کریں گے، ہر تمام طرح کی ریسٹرکشن. اور ان ایڈیشن دیٹ آپ کو اپنا باڈی ویٹ بھی مینٹین کرنا ہے، پلانٹس والی بھی سچویشن اور جمادات والی بھی. ساری کی ساری وہ چیزیں جو جانوروں کی ریسٹرکشن وہ بھی آئیں آپ پر، اور آنے کے بعد پلانٹس والی بھی آئیں، اور پھر آپ کے پاس سٹونز یعنی جمادات والی بھی آئیں. تو وہ ساری ان ایڈیشن ٹو دیٹ اب آپ کو عقل کا استعمال بھی کرنا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے دو فروٹس رکھے اور کہے کہ ان میں تھوڑا سا جو ہے پوائزن ہے، اب جانوروں کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سمجھنا ہے، نہیں، آپ فوراً اپنے آپ سے باہر نکلیں گے. یہ آپ کی کانشیسنس ہے جو کہ جانوروں میں نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ سے باہر نکلیں گے، اپنے ایکشنز کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اب میں نے یہ پھل نہیں اٹھانا. آپ میری بات. جانور ہوگا فار ایگزامپل کتا ہے، اب وہ کتا یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ دودھ معاویہ کی طرف سے آیا ہے یا علی ابن ابی طالب کی طرف سے آیا ہے، اسی لیے اس کو کتا کہا گیا. وہ وفادار ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ باطل کا وفادار ہے یا حق کا وفادار، یہ نہیں دیکھتا. اسی فطرت کی وجہ سے کتے کو نجس العین کہا گیا.
کہ وہ اپنی لوائلٹی کو مینٹین کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حق کے ساتھ ہے یا تو وہ تمام کردار کائنات میں جو اپنی لوائلٹی کو کسی کے ساتھ مینٹین کر لیں اپنے بینیفٹ کے لیے کہ مجھے صبح دودھ مل جائے گا، مجھے دوپہر میں میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، میری تیسری ضرورت، ان کا مقام کتے کا. اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ ان کے اوپر وزن لادا جائے تو بھی یہ زبان نکالتے ہیں، اپنی ضروریات کا اعلان کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کے اوپر سختی نہ کی جائے تب بھی اپنی ضروریات کا اعلان کرتے ہیں. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مقام تو کتے کا، اس کو نجس العین کہا گیا، نجس العین کہا گیا. اچھا یہ بھی ایک چھوٹی پرابلم ہے. اس سے بھی بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ معاویہ کی طرف سے کھانا آیا ہے، یہ علی کی طرف سے آیا ہے، اس کے ساتھ شراب ہے، اس کے ساتھ شراب نہیں ہے، شباب ابھی گفتگو سمجھیں، باوجود یہ کہ آپ کو علم ہے، آپ انسان ہیں، آپ اپنے آپ سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد آپ نے دونوں میں تفریق بھی کر لی کہ یہ غلط کھانا ہے، حرام کا کھانا ہے، یہ غصب کے مال کا کھانا ہے، یعنی ابن ابی طالب کا سادہ کھانا بھیجا ہے مگر حلال کا کھانا ہے، بابر کا کھانا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ حرام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر آپ کتے سے بھی نیچے گرے ہوئے آ رہے ہیں. صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل. کسی نے امام سے پوچھا کہ کائنات میں قرآن کی آیت ہے کہ ہر چیز شکر ادا کرتی ہے، اس نے کہا ہر چیز شکر ادا کرتی ہے. کہیں گے مولا یہ کتا بھی شکر ادا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کتا بھی شکر ادا کرتا ہے. کتا بھی شکر ادا کرتا ہے؟ امام نے کہا کتا یہ شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور نہیں بنایا. ان کا اچھا سور بھی شکر ادا کرتا ہے؟ ان کا ہاں سور بھی شکر ادا کرتا ہے. سور کیا شکر ادا کرتا ہے؟ پگ کیا شکر ادا کرتا ہے؟ پگ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے منافق نہیں بنایا. یہ جو دوسری کیٹیگری میں نے آپ سے ڈیفائن کی ہے نا کہ آپ اپنے آپ سے باہر نکلے، آپ نے اپنے ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کیا، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد حق اور باطل کو پہچانا اور پھر بات نہ ہاتھ باطل کی طرف بڑھا دیا، یہ منافقت ہوا کرتا ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں؟ حق و باطل کی تمیز ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے باطل کو چوز کیا، یہ منافقت ہے. اور اپنے لبوں پر کلمہ حق رکھا. امام سے کسی نے پوچھا کہ کوئی دنیا میں سچائی ایسی ہے کہ جو سچائی ہو مگر اللہ اس کو جھوٹ قرار دے دے، یعنی ہو کلمہ حق لیکن اللہ کہے جھوٹ. یہ دیکھیں بڑا خطرناک سوال ہے. یعنی کسی سچائی کو اللہ جھوٹ کہہ دے تو اللہ جھوٹا ہوتا ہے. آپ ایک گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ کیسی عجیب بات، کیا عجیب سوال تھا اور کیا عجیب جواب مولا نے دیا. مولا نے کہا ایک موقع ایسا ہے کہ ایک سچائی ایسی ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ جس میں منافقین نے آ کے رسول سے کہا اے رسول ہم تمہیں رسول مانتے ہیں. اللہ نے فوراً انٹروینشن کی، وہاں سے آئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تو کس کا رسول ہے، مگر اے رسول یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے لبوں پہ کلمہ سچ تھا کہ رسول نبی ہیں مگر دل میں یہ رکھتے تھے کہ یہ نبی وبی نہیں ہے. اللہ نے ان کو منافق کنسیڈر کیا. کیوں منافق کا شکر یہاں پہ آ کے چین بریک ہو گئی کہ منافق جو ہے شکر ادا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ منافق جب شکر ادا بھی کر رہا ہوگا تو اس کے دل میں یہ بات ہوگی نہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو چین بریک ہو گئی ہے. ورنہ کائنات کی ہر چیز کرتی لیکن منافق جو بات کہتا ہے اس کے دل میں نہیں ہوتی، تو لہذا شکر موجود نہیں تھا. اس لیے سور نے کہا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو ینگ بچے ہیں ہمارے کہ یہ جو کتے کی نجاست ہے، کتے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے اسلام کو. یہ جو سور ہے، سور کی جو نجاست ہے، سور کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں. کتے کی نجاست میں ٹیسٹ ہے، کتے میں ٹیسٹ نہیں ہے. کتا اگر آپ کو زمین پر بھوکا پیاسا ملے گا تو اتنی ہی محبت سے کھانا اس کو کھلانا ہے جتنی محبت سے آپ اپنی مرغی کو، بطخ کو، حلال پیٹس کو کھانا کھلانا ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نجاست میں اللہ نے ایگزامن کیا ہے آپ کو کہ اگر اس نجاست کو آپ گھر پہ لے آئیں گے تو یہاں پہ پاک و پاکیزہ فرشتے نہیں آئیں گے. ختم ہو گئی. ایک کرائٹیریا دے دیا اور آپ کا ٹیسٹ میں آپ اپنی عبادت قبول کرانا چاہتے ہیں. نہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح طالوت
بادشاہ تھا، اللہ کا منتخب بادشاہ. جالوت ایک کریکٹر ہے قرآن میں، اس سے جب وہ لڑنے گیا تو ایک لشکر اس کے ساتھ تھا. اس لشکر کے ساتھ جب وہ آگے بڑھا تو ایک مقام پہ ایک نہر آ گیا. اللہ نے کہا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ طالوت تیری قوم کو ہم آزمائیں گے، تیرے جو آرمی مین ہیں ان کو ہم ایگزامن کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال چیز ہے پانی، آپ کو پیاس لگی جتنا مرضی پیئے، دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ ایک گفتگو سمجھ رہے ہیں، جتنا مرضی پانی پیئے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن طالوت کے لیے ایگزامینیشن اس میں رکھ دیا گیا کہ ایک چلو سے زیادہ جو پانی پیے گا وہ پھر تیری قوم میں سے نہیں ہوگا. اب اللہ کا حکم آ گیا تو معلوم یہ ہوگا چیزیں حلال اور حرام نہیں ہوتی. اللہ کا امر اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو حرام ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ چلیں گے آپ تو حلال ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات علی محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ آپ کا وضو آپ کو پاک نہیں کرتا. یہ جو آپ وضو پانی نہیں کرتے یہ پاک نہیں کرتا. پاک تو اللہ کا امر کر رہا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سبحان کہ اللہ. تم پاک ہو جاؤ گے اس سے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جس حصے میں جو بھی آ جائے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے، ہمیں بات سمجھ، پانی ہے، وضو کہ جتنا پانی ہے، آپ کسی وجہ سے نجاست مجنب ہو گئے، جنوب ہو گیا اور آپ نجس ہیں، تو دلیل دیکھیے کیا ہے کہ اب آپ مجنب ہیں اور نجاست سے نجس ہیں اس وقت، تو پانی وضو کا ہے، غسل نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، اتنا پانی نہیں ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسے میں پانی وضو بلند ہے، لیکن اللہ کا امر یہ ہے کہ ایسے موقع پر تیمم سے پاکیزگی آئے گی. سبحان اللہ. آپ یہ بات سمجھ؟ تو امر پیچھے کھڑا ہوا ہے. امر کہتے ہیں کہ تیمم سے پاکیزگی آئے گی تو تیمم پاک کرے گا. امر کہتے ہیں کہ وضو سے تو پھر وضو پاک کرے گا. امر کہتے ہیں غسل سے تو غسل پاک کرے گا. امر کہتے ہیں کہ شہید کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو شہید پاک ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ضرورت ہی نہیں. تو اب کہاں پہنچے ہم یہاں پہنچے. گفتگو آرگومنٹیٹیولی ہو رہی ہے، میں کوئی بہت ایموشنل ہو کر گفتگو نہیں کر رہا کہ جب انسان آیا تو انسان کے اوپر جانوروں کی بھی ساری خصوصیات، یعنی ساری ریسٹرکشنز لگی ہوئی تھی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کو اپنی عقل کو چینلائز کرنے کے لیے بھی کسی ضابطۂ فکر کی ضرورت تھی، کسی نظریے کی ضرورت تھی. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کی ریسٹرکشنز ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. جانور کی ریسٹرکشن ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے، جہاں جس فیمیل کو چاہے وہ اس کو انفارچونیٹلی اس کو اپنا بنا سکتا ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ویسٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. جانور کا کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کیسے پھر رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے. ویسٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں گفتگو سمجھ رہے ہیں بات؟ جانور جتنا مرضی کھا لیں، جو مرضی کھا لیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ شراب پئیں چاہے کھانا کھائیں. آپ کے 93% جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ ڈرنکنگ کی وجہ سے ہیں، لیکن آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی میکسیمم جو ڈیفالٹ ہے وہ گیمبلنگ کی وجہ سے ہے. آلموسٹ 83% ریسرچ بتا رہی ہے کہ اس پر گیمبلنگ کے جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں ان کی ڈیفالٹس ہیں. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ یہ بات گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض جیسے ہی آپ روح کمال ہے اس کی ذات کا کہ روز ایک انڈا میری مرغی دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ وہاں پہ بارش ہو رہی ہو، سن لائٹ ہو نہ ہو، دانا اس کو ملے نہ ملے، زمین اس نے کھود کے کچھ کھانے کو ملے، لیکن انڈا ایک ہے. ایسا کمال کہاں سے کیلشیم لے لیتی ہے، نہ سن لائٹ اس کی. جو حلال چیزیں ہیں وہ آپ کو وافر ملیں گی. آمین. تو یہ ایک سیکوینس ہے اور اسی سیکوینس کے تحت بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں اچھا انسان جب اپنی اسپرچول اپنی ڈائمینشنز کو اون کرتا ہے، یہ ریسٹرکشن اپنے اوپر پوری طریقے سے عائد کرتا ہے، تو پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے جیسے اس کمال کو آپ بلند کرتے ہیں
اللہ آپ کو اپنی ریسٹرکشن سے آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے. عجیب یہ بات دیکھیں. اب میں دلیل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جانور کی 2 آنکھیں وہ سامنے دیکھ سکتا ہے, انسان کی بھی 2 آنکھیں وہ سامنے دیکھ سکتا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ رسول جب سوتے تھے تو سوتے میں بھی دیکھتے تھے. رسول نے خود کہا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, جب میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اتنی ہی طاقت کے ساتھ پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ آپ ریسٹرکٹڈ ہیں کہ آپ نظام کائنات میں تعطل پیدا نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کی بندگی ہوگی تو اللہ یہ ریسٹرکشن اٹھا لیتا ہے. آپ اشارہ کرتے ہیں چاند کو. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. ایسا عجیب ہے. یعنی آپ اس کی ریسٹرکشن قبول تو کریں, ایک دفعہ اس کی بندگی میں آئے تو صحیح, پھر اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے. امام علی علیہ السلام کے لیے کیسی چیز بات ہے کہ امام علیہ السلام کے رسول ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں, وقت گزرا, سورج بالکل نیچے آ گیا, رسول اکرم اٹھے, پوچھا علی, کہا کہ میں آپ کے لیے اس جو ہے میں نے انتظار کیا کہ آپ اٹھ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو ہے وہ نیند میں سمجھ یا نیند جو ہے وہ خراب ہو, اس لیے میں نے احتیاط کی. اچھا یہ احتیاط کی اور میں بیٹھا رہا, میں نے نماز کو پینڈنگ ہونے دیا کہ ابھی آپ اٹھ جائیں گے, ابھی اٹھ جائیں گے, ابھی نماز کا وقت ہے. تو رسول نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو معجزات ہیں نا, معجزات یہ بندگی کی آؤٹ کم سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ یہ دیکھیں کہ یہ معجزہ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, یہ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے دیکھیں ہماری بندگی کس مقام پہ ہے. آپ جا کے ایک چرس پینے والے ملنگ سے آپ اس کی بندگی کا پہلے معیار, تقویٰ کا معیار دیکھیں کہ اس نے اپنے اوپر ریسٹرکشن, وہ تو اپنی ریسٹرکشن اللہ کے خلاف کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر وہ اگر فرض کیجئے کوئی خاص انداز میں, جذب کے انداز میں رقص کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کیا معجزانہ بات ہے. یعنی نماز اور ساری ریسٹرکشن چھوڑ کے میں اپنی زنجیر زنی کرنے کے بعد کیسا معجزہ ہو گیا کہ میرے جو ہے وہ خون کا معاملہ جو ہے وہ بند ہو گیا. یہ معجزات نہیں ہوتے. معجزوں کی 4 قسمیں, آخری گفتگو اب ایک بات صرف فضیلت, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے گفتگو بڑھے گی. معجزات ایک معجزات ذاتی ہوا کرتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے. مثلا اللہ ہے, دوسرا نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ جی. یعنی یہ معجزہ وقت پذیر ہوگا ہی نہیں کبھی. آپ سمجھیں, یعنی معجزہ کہتے ہیں کہ خلاف عقل کوئی چیز ہو جائے, موٹی ڈیفینیشن, لیکن اس کی بھی قسمیں ہیں. دوسری معجزہ عقلی آیت ہے پھر آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے ذاتی, ایک محال ہے عقل, یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتی. یہ معجزہ کبھی ہوگا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے تو 2 ہو جائیں, کبھی نہیں ہو سکتا. عقلی, اور یہ عقلی کیا ہوتا ہے کہ دن ہے, تو اس کو عقلی تو ذاتی بھی کہتے ہیں کہ دن ہے, یہ معجزہ نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات اکٹھے ہوتے. یعنی دن ہوگا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ دن ایک دم سے ختم ہو جائے لیکن پھر رات ہوگی, رات ایک دم سے ختم ہو جائے دن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات اکٹھے مل جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وائٹ اینڈ بلیک اکٹھے ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ وائٹ ہے یہ بلیک. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اسے مل جائیں اور آپ کہیں کہ یہ وائٹ, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ کبھی نہیں ہوگا. تیسرا معجزہ شرعی. معجزہ شرعی وہ ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دے دیا اور وہ حکم تبدیل ہو جائے تاکہ اللہ ہی حکم نہ دے, اسے ناسخ کر دے. تو پیچھے پھر رہ جاتا ہے معجزہ کشفی. یعنی یہ ناسخ ہو سکتا ہے, اللہ نے حکم دیا بھائی کہ قبلہ یہ کر لو, اب یہ معجزاتی بات نہیں ہوگی کہ قبلہ چینج ہوگا, مگر اللہ کہہ دے کہ قبلہ تبدیل کر لو تو یہ معجزہ بالکل ہے. اللہ نے تبدیل کروا دیا بھائی, ساری کائنات کا رخ اس طرف تھا, ایک دم سے اللہ نے اس طرف ہو گیا. اچھا پھر معجزہ کشفی. معجزہ کشفی ہے. معجزہ کشفی کیا ہے؟ معجزہ کشفی یہ ہے کہ جو یہ پابندیاں ہیں یہ آپ کا سے ہٹ جائیں, یا آپ کو اللہ یہ طاقت دے دے کہ آپ اس پابندیوں کو ہٹا دیں. اچھا, ایک معجزہ کشفی سے پہلے بھی معجزہ ہوتا ہے جو ہم جیسے جاہلوں کو نظر نہیں آتا. مثلا آپ کو امام علی علیہ السلام کے سورج کے پلٹانے پہ تو اعتراض ہے, لیکن وہ روز جو سورج مشرق سے نکلتا ہے, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس پہ کبھی نہیں ہونا. یعنی حضرت علی علیہ السلام کے لیے, فرض کیجئے رسول اللہ 2 چاند کے ٹکڑے کر دیں تو یہ تو معجزہ ہے آپ کے لیے.
لیکن یہ نہیں آپ نے سوچا کہ یہ جو اتنا بڑا چاند ٹھہرا ہوا ہے روز ہی وہی کر رہا ہوتا ہے. وہ کیونکہ آپ ہیبیچول ہوتے ہیں اور عقل اتنی نہیں ہماری سلیم نہیں ہوتی ہے, اتنا ہمارے پاس معرفت نہیں ہوتی کہ ہم روز سوچیں کہ یہ روز معجزہ ہو گیا ہے, کوئی ہے جو اس کو کر رہا ہے. خلاف عقل بات ہے, چیزیں اس طرح ٹھہرتی نہیں ہیں. اتنی سی چیز کو یہاں رکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے, ایک قدم اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا. سورج روز مشرق سے کیوں نکل آتا ہے, مغرب سے کیوں نکلتا ہے, ہر چیز تو آپ کی اگر اچھا یہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے نا, اس کا ایک ایسنشل پارٹ یہ ہے کہ چیزیں رینڈم ایفیکٹس کے ساتھ آئی ہیں. اگر رینڈم ایفیکٹ کے ساتھ آئی ہیں تو یہ آرگنائزیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سورج ہمیشہ ہی مشرق سے نکلتا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا جب جواب آپ دیں گے کہیں گے کہ بھئی یہ سورج روز مشرق سے نکل رہا ہے, اتنا آرگنائزر ستارے ہمیشہ اسی طرح ہی ہیں, اسی طرح دن آتا ہے اسی طرح. تو کہتے ہیں ہاں یہ آٹو پہ ہے, ایک دفعہ رینڈم ایفیکٹ جنریٹ ہوا. میں نے کہا کہ یہ آٹو پہ ہے تو وہ سمندر جو روز پیروں کو چومتا ہے ایک دن سونامی کیسے بن جاتا ہے, وہ زمین جو آرام سے گھوم رہی ہوتی ہے اچانک زلزلہ کیسے آ جاتا ہے, وہ بچے جو سارے دو ہاتھوں دو آنکھوں دو کانوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اچانک کسی کا ہاتھ ختم ہو جاتا ہے, کیسے دو جڑے ہوئے آتے ہیں. اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نظام آٹو پہ نہیں ہے اور یہ نظام اس کے نظام امری کے تحت ہے. امری میں ہر وہ امر جو آپ کو کائنات میں نظر آ رہا ہے وہ در حقیقت معجزہ کشفی ہے, معجزہ کشفی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہیبٹس کا, عادت کی جہالت کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو اٹھا لیں تو آپ کو اپنے نفس میں بھی اللہ نظر آئے گا اور معجزات نظر آئیں گے, آپ کو کائنات میں آفاق میں بھی پھیلے ہوئے معجزات. صلوات محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج. جب آپ بلند ہوتے ہیں, کمال آپ کا انسان کے ہونے کی حیثیت سے آپ پیغمبر بنتے ہیں, تو یہ آپ کا کمال, آپ کی ریسٹرکشن آپ اللہ سے کہتے ہیں میں اور لینا چاہتا ہوں, میں اور لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, گفتگو آپ کو سمجھ لیں. تو یہاں تک کی بات آپ تک پہنچ گئی. انشاءاللہ کل پرسوں میں ہم مزید یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ بیان کریں گے. تھوڑا سا یہ بات کر دیں گے آپ جی, صحیح اور غلط کو کیسے پہچانے کہ یہ صحیح ہے اور میں غلط. کیسی عمدہ بات, کیسی عمدہ بات کی آپ نے. دیکھیں امام جعفر صادق سے ہی امام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا, کیسا اچھا سوال ہے کہ مولا یہ پتہ کیسے چلے کہ صحیح اور غلط. انہوں نے پوچھا کہ عقل کا کام کیا ہے. مولا نے کہا تو بتا. اس نے کہا جی عقل حق اور باطل, صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا نے کہا وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے, پھر ان کو اگر بلی کو تم دودھ دو گے تو وہ دودھ کی طرف جائے گی, آگ دکھا دو گے تو وہ آگ کی طرف نہیں جائے گی, اس کو بھی اپنے اچھے اور برے کو دیکھنا. تو عقل کا کام صرف اگر اچھا اور برا ہونا ہے اور تمہارے پاس جانوروں کے مقابلے میں دوسری چیز عقل ہے تو تم تو پھر جانوروں کے برابر ہی ہو. تو اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیے کیسا, وہی سوال ہے جو آپ نے کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا بات بڑی ٹھیک ہے کہ جانوروں کو اپنی اچھائی برائی کا نہیں پتا ہوتا. میری مرغی روز صبح آ جاتی ہے, مجھ سے وہ ڈبل روٹی کھاتی ہے روز صبح, جیسے میں دروازہ کھولتا ہوں کڑ کڑ بھاگ کے آ جاتی ہے میرے پاس اور میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں بریڈ اور کھاتی رہتی ہے. لیکن ذرا سی کوئی آواز جہاز کی اوپر سے آتی ہے, بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. ہمیں بات اچھائی اور برائی کو سمجھتی ہے کیا ہے. تو مولا نے کہا کہ یہ تو جانوروں کی صفت ہے. کہا کہ مولا آپ بتائیں. کہا کہ دو اچھائیوں میں سے بہتر اچھائی سبحان اللہ چننا عقل کا کام, سبحان اللہ. دو برائیوں میں سے بڑی برائی کو چھوڑ دینا یہ عقل کا کام. اور میں انٹریکشن ذرا آپ کو ڈسکرائب کر دوں, شاید میں نے پہلے کیا ہو, اور وہی آخری بات کر لیں گے ہم معراج کا تذکرہ کل کریں گے تاکہ تمیدی گفتگو ختم ہو. ایک جسم ہے, میں نے شاید پہلے کیا ہوں مجھے معلوم ہے لیکن ضرورت محسوس ہوئی اس کوسچن کے بعد. ایک جسم ہے, یہ بچوں کے لیے پرٹیکولر ینگ لوگ, کہ آپ چار چیزوں کا مجموعہ. ایک آپ کا جسم ہے, یہ خاک سے بنا ہے, it has to go back to the خاک. آپ اس کی دلیل ہے اگر آپ کوئی شخص مر جائے تو آپ اس کے جسم کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تو وہ گلنے سڑنے لگ جائے گا. گلنے سڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ اس کو فوراً زمین کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس میں مل جاتا ہے. اگر نہیں بھی آپ اس کو اٹینڈ کریں گے تو تھوڑی دیر میں ایسے ہی ہو جائے گا, اس کا کچھ نہ کچھ خرابی ہو جائے گی, مکھی جا جائے گی. ایک جسم ہے ہمارا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک اس میں روح ہے. قل یسألونک عن الروح, اے رسول تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. وہ کہو ان سے کہ یہ روح اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر کہاں سے آئے گا, اللہ کی طرف سے آئے گا. تو اگر جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے, ذہن میں رکھیں جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے اللہ کی طرف جانا ہے, بے شک, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ روح ہو.
یہ جسم بھی اللہ نے بنایا تھا. یوم الست میں تخلیق پا کے سامنے آئے تھے, روحیں آئی تھی سامنے, بعد میں آدم کی شکل میں تھے, اور آدم کی صورت میں اللہ نے سب اس کو رکھ دیا, اس لیے وہ ان جسموں کو پھر اٹھا لے گا. آپ میری بات سمجھ؟ تو جسم ہے جو خاک کا بنا ہے, روح ہے جو اللہ کا بنا. دو ہو گئی چیزیں. ایک نفس ہے جو ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے. جب تک نفس آپ کے پاس ہے اس وقت تک یہ دونوں چیزیں جڑی رہتی ہیں. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب تم سوتے ہو تو تمہارا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ نفس ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں, اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ موت ہے کیونکہ تمہارا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جسم اور روح باہمی طور پہ متصل رہتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ اللہ یا تو اس نفس کو واپس بھیجے, اور اگر نہیں واپس بھیجے تو ہم اپنی اپنی جگہ پہ جائیں. آپ ایک دوسرے سمجھ؟ اور اس کی دلیل ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے آپ کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم زندہ ہے, اور یہ کروٹیں پیدا نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے جسم زندہ ہے. اور جو کروٹیں بدلنا ہے یہ روح کا خاص ہے کہ روح انرجی دیتی ہے, تو روح بھی وہاں موجود ہے. آپ ایک دوسرے جو فیصلہ نہیں کر پا رہے, آپ کسی چیز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, سو رہے ہیں, تو یہ آپ ہیں. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ ہیں جو باہر نکل آتا ہے اور جسم اور روح دونوں کو دیکھ لیتا ہے, وہ آپ ہیں. اسی کی بنیاد, یہی جانور نہیں کر پاتے, یہ ایک فرق ہے جانوروں میں اور انسان میں. تو کیا ہوا, کہاں تک بات پہنچی؟ بات تیسری چیز نفس ہے جو جوائن. اللہ جب اس کو لے لیتا ہے سوتے ہوئے مر جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے روح اور جسم تو آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا نفس آپ اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں اس کو واپس بھیجتا ہوں, وہ نفس دوبارہ واپس جاتا ہے. آپ کے پاس پھر اختیار آتا ہے, آپ کھڑے رہتے ہیں, پھر آپ جیسے ہم میں سے کچھ فرعون بن جاتے ہیں, کچھ حسین بن جاتے ہیں, کچھ موسیٰ بن جاتے ہیں. پھر وہی زندگی ہے. آپ سمجھ؟ سوتے میں موسیٰ بھی وہی ہے جو فرعون ہے, جو فرعون بھی وہی ہے جو موسیٰ ہے. آپ سمجھ؟ دونوں میں فرق ہے. اچھا, یہ نفس ہو گیا. تیسری چیز عقل ہے. عقل کیا ہے؟ آپ کا داخلی رسول ہے جو ہدایت کے لیے ہدایت دیتا ہے آپ کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اندر کا رسول ہے نا, اس کی ایک لیمیٹیشن ہے کہ اس کے پاس ایک سٹک ہے, جس سے اس کے پاس جو ہے نا, آپ سمجھے کہ بہت ویک ہوتا ہے. اگر اس کے پاس سٹک مضبوط نہ ہو تو یہ گر جاتا ہے. اس سٹک کا نام علم ہے. یہ جو عقل ہے آپ کے پاس, جو اندر آپ کا جو میسنجر بیٹھا ہوا ہے, یہ بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے, مگر اس کو ایک سٹک چاہیے. وہ سٹک ہے علم. اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. مثلا آپ نے اس کو بہت تھن سٹک دی ہے, ایک ایسی سٹک دی ہے کہ جو صرف اور صرف اس کو دو باتیں پتہ ہے, سجدہ اور رکوع. بس اس کو آپ نے دو بتائیں گے, نماز ہوتی ہے سجدہ اور رکوع. تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ کبھی سجدہ پہلے کرے گی, کبھی رکوع کرے گی, کبھی رکوع پہلے کرے گی, کبھی سجدہ کرے گی, اینڈ دیٹس آل. بس اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا کیا نماز ہو جائے گی. نہیں, کیونکہ آپ نے اس کو سفیشینٹ علم نہیں دیا, لہذا اس کا ایکشن جو تھا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکا. ایز لانگ ایز یور عقل گیٹس علم, اٹ گیٹس بیٹر. اس کی آپ کو جو گائیڈ لائن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے بتایا کہ نہیں, پہلے تکبیرۃ الاحرام بھی ہے, پھر اس کے بعد 2 دفعہ قیام کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ قیام کرنا ہے, 2 سورتیں پڑھنی ہے, پھر رکوع ہوگا, پھر قیام ہوگا, پھر سجدے 2 ہیں, پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں یہ, پھر تیسری رکعت میں یہ, پھر چوتھی. جیسے جیسے علم اس کو ہوتا جا رہا ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر گائیڈ کر جاتی ہے, اور آپ کے ایکشنز بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں گفتگو سمجھ رہے ہیں یہاں تک اس میں؟ تو یہ 4 ہی چیزیں ہیں, تو بس ذہن میں رکھیں. عقل بالکل بوگس ہے اگر اس کے پاس وہ علم نہ ہو جو اللہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. یہی فرق ہے پروفیسرز میں اور مومنین میں, کہ وہ پروفیسر جو ساری دنیا کی یونیورسٹی پڑھتے ہیں اس کے پاس صرف عقل ہے, اور جو دوسرا آدمی ہے اس کے پاس عقل بھی ہے اور اللہ کا دیا ہوا علم بھی ہے جس سے وہ اللہ کو پہچانتا بھی ہے. آمین کو سمجھ. مومن یہ کرے گا کہ سورج کو دیکھے گا تو وہ سورج کو نشان سمجھ کے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا. وہی پروفیسر سورج کو دیکھے گا تو سورج سے عقل کے تحت جو اس کے پاس بیسک نالج ہے اس کو تو انٹرپریٹ کرے گا, لیکن اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکے گا. اسی کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم نے جہنم کو جو ہے وہ انسانوں اور سے بھر دیں گے, ان کے لیے بنایا, اکثریت کے لیے بنایا ہے.
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس قلب ہے لیکن وہ سوچ نہیں سکتے، قلب ہے لیکن سوچ نہیں پاتے کہ پیچھے کیا ہے، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ بیونڈ دا منظر دیکھ نہیں سکتی کہ کیا معاملہ ہے، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے مگر وہ سن نہیں سکتی وہ ہدایت کے جملے جو آ رہے ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے ایک مومن میں اور ایک بہت کوالیفائڈ پروفیسر میں، کہ وہ ساری زندگی یہ تین چیزیں نہیں کر سکے گا، لیکن یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کو، اگر آپ مومن ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ایک طرف عقل آپ کے پاس ہوگی، ایک طرف اس کے رسول کا دیا ہوا علم ہوگا، اور کمبائنڈ ہو کے یہ عقل اور علم آپ کو کمال انسانیت پہ پہنچا دیں گے۔ ریسٹرکشن پہلے بڑھیں گی، پھر ایک مقام آئے گا کہ اللہ آپ کو وہ اختیار دینا شروع کرے گا کہ آصف بن برقیہ کی طرح آپ ایک تخت کو موقع بلقیس کے وہاں سے اٹھا کر طی الارض بھی ہوگا، کشف و کرامات بھی ہوں گی، اور وہ تخت آ کر آپ حضرت سلمان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے سارا ہمارا انٹریکشن، یہ جو میں ہوں، یہ پانچ چیزیں جو میں نے آپ کو، جسم، روح، نفس، عقل اور علم، اسی کی بنیاد۔ تو یہ جو امام کا فیصلہ تھا نا کہ میں نے بیعت نہیں کرنی ہے، یہ علم کی بنیاد پہ تھا۔ یہ بندگی جو امام نے کی تھی، جو ریسٹرکشنز لی، جو رسول نے کہا امام نے اس پہ عمل کیا۔ آزاد نہیں، آزادی چاہتے ہیں تو پہلے غلامی قبول کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے زیادہ آزاد وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بیعت کا جو تقاضا ہوا، کبھی آپ نے سوچا کہ مدینہ میں آخری جملے اور سائد کے اس کے ساتھ متصل ہو جائے کہ مدینہ میں سب نے آگے کہا عراق نہ جانا، ہند نہ جاؤ، مدینہ سے نہ جاؤ، یہ نہ کرو، اچھا جانا چاہتے ہو تو افریقہ چلے جاؤ، جانا چاہتے ہو تو یہاں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین بیعت کر لو۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات؟ کبھی کسی ایک کو ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ جس میں کسی نے آ کے مدینہ میں حسین کو کہا ہو۔ سب جانتے تھے کہ سچائی کہاں ہے اور جھوٹ کہاں پر ہے۔ حسین سے حکم ہو گیا چلے جاؤ، نہیں تو بیعت۔ دوسری حسین گھر آئے، حرم سے کہا جانے کا وقت، جانے کا وقت آ گیا۔ اب حسین نے سب کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، خبر سنائی، اور میں نے عرض کیا پہلے بھی، دوبارہ وہی مسائل پڑھ رہا ہوں کہ یہ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ کیسے بھولیں وطن کو ہم نقاش، آپ پاکستان انڈیا وغیرہ سے آئے ہیں لوگ، آج بھی وہی وطن یاد آتا ہے۔ قلب ہجرت نہیں کیا کرتے، حسین کا دل مدینے میں تھا، حسین کے نانا حسین کا قلب ہے۔ ایک اکبر کو بلایا، اکبر جاؤ لیلا کو بتاؤ ہمیں جانا ہے۔ قاسم کو بلایا، جاؤ فروا کو بتاؤ ہمیں جانا ہے۔ زوجہ مسلم پورے بنو ہاشم کی جوانوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ ہمیں جانا ہے۔ اب مغرب کی نماز پڑھی حسین نے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اور اب حسین اپنے نانا کے روضے میں پہنچ۔ یہ حسین وہی حسین ہے کہ جو چھوٹا تھا تو مدینے کی گلیوں میں رسول اپنے کاندھے پہ حسین کو لے کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہی حسین ہے کہ نبی کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے تھے، اور حسین اگر مجمع میں آ جائے اور ذرا سا اس کو ٹھوکر لگ جائے تو کلام قطع کر کے آگے بڑھ کے حسین کو اپنی باہوں میں لے کر بٹھاتے تھے، اور حسین کے لاڈ اٹھاتے ہوئے تفسیر بیان کرتے تھے۔ یہ وہی حسین ہے کہ اگر رسول سجدے میں چلے جائیں تو مسجد نبوی میں رسول اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے، کیونکہ حسین میری پشت پر ہے۔ آپ یہ مطلب سمجھ، بہت چھوٹے تھے حسین، تو رسول سے ملنے آئے، رسول مزمحل تھے۔ ام سلمہ کو رسول نے کہا آج اس میں لال ہے، کسی کو آنے نہ دینا، طبیعت بحال نہیں ہے۔
حضرت ام سلمہ باہر بیٹھ گئی حجرے کے. حسین آئے کھیلتے ہوئے، نانی جان ہمیں اپنے نانا سے ملنا ہے. کہا بیٹا نانا کی طبیعت مزمحل ہے. کہا نانی نہیں ہمیں ملنا ہے. کہا نہیں بیٹا رسول نے منع کیا ہے، تمہاری نانا نے منع کیا ہے. اب حسین نے عجیب جملہ کہا، نانی کیا ہمیں بھی نانا نے منع کیا؟ حسین کی محبت اس جملے سے آپ دیکھیں، کیا ہمیں بھی نانا نہیں ملیں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے جملہ سن لیا، محبت کا وہ معیار دیکھیں، کیا ہمیں بھی نانا منع کریں گے؟ یہ کہہ کے حسین ملول اور ناراض سا ہو کے واپس پڑھ کے ابھی یہ 2 قدم اٹھائے تھے کہ دروازہ کھلا حجرے کا اور رسول باہر آئے. ام سلمہ یہ حسین ہے، وہ اور ہیں جن کے لیے تمہیں کہا ہے کہ وہ باہر رہے. یہ حسین گودی، حسین کو اپنی گود میں لیے حجرے میں. ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ بلند آواز سے رسول سے رونا شروع کر دیا. اللہ رونا شروع کر. اب ام سلمہ گھبرا کے حجرے میں گئی. حجرے میں گئی تو کیا دیکھا کہ حسین کو رسول اپنی باہوں میں لے کے کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی جسم چومتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. عزادارہ نے حسین، لوگ مجلس میں سوال کرتے ہیں کہ مجلس کہاں سے آغاز ہوئی. یہ وہ پہلی مجلس ہے کہ جب خود رسول نے 2 لوگوں کی موجودگی میں، ایک خود اور دوسرے حسین، مدینہ میں اپنے گھر میں برپا کی ہے. اور حسین کی جو مصیبت ہے اس پہ رسول خود روئے. اللہ یہ وہ حسین تھا، یہ وہ حسین تھا. یہی حسین اپنے نانا کے روضے پہ گیا تو اپنے اشکوں کو روک نہیں سکتا. اب حسین گریہ کر رہے ہیں، اپنے گالوں کو نانا کی قبر پہ رکھا اور رکھ کے روتے رہے یہاں تک کہ آنکھ لگی. رسول آئے، حسین نے شکوہ کیا، نانا آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. رسول نے کہا بیٹا رضا الہی ہے، تجھے جانا ہے. آنکھ کھلی، حسین وہاں سے بڑھ کے اپنے بھائی حسن کی قبر پہ پہنچ کے رونے لگے. بھائی کی قبر سے لگ کے، حسن تمہارے ساتھ بھی اس امت نے اچھا نہیں کیا، آج میں بھی مدینہ سے جا رہا ہوں اور شاید دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جب اپنے نانا کی قبر پر اور اپنے بھائی کی قبر کی طرف گئے تو ایسے جیسے کوئی جوان شیر اپنے قدموں کو زمین پہ رکھ کے جا رہا ہے. اپنی نانا کی قبر پہ پہنچے بڑے وقار کے ساتھ، اپنے بھائی حسن کی قبر تک پہنچے بڑے وقار کے ساتھ. مگر جب حسن کی قبر سے اٹھے نا تو اگلی قبر جانتے ہیں کس کی تھی؟ ماں کی قبر تھی. اب حسین وہ حسین نہیں رہا. اس انداز سے اپنی ماں کی قبر پر جا کے حسین نے گریا کیا جیسے کوئی معصوم بچہ عرصہ دراز کے بعد اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے اللہ پروردگار یہ جو مومنین کہاں سے تشریف لائے ان سب کو اپنی امان اور اپنی پناہ مجھے نہیں ہے کہ نوحہ یہاں پہ ہے. ماتم حسین سے دعا.